اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 130 میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ومن اور کون، یرغب منہ پھیرے گا، عن ملتی ان سے، ملتی دین، ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ سوائے، من جسے، سفیہہ بیوقوف بنایا، نفسہ اس کے نفس نے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، کہ دین ابراہیم سے کون منہ پھیرے گا سوائے اس کے جس میں جو بیوقوف ہے، جس کے دل نے اسے، جس کا دل بیوقوف ہے، جو سمجھتا نہیں، نہ سمجھ ہے جو۔ تو ملت ابراہیم جو ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، پیشوا بنایا تمام امتوں کا، یہودی، عیسائی، مسلمان، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی انہیں اپنا امام، اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشوا بنایا، انہیں امام بنایا تمام خلائق کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف وہی منہ پھیر سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو بیوقوف ہوگا، کیونکہ اب دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، تمام انبیاء علیہ السلام دین اسلام کی ہی تعلیمات پہنچاتے رہے لوگوں تک، سب اسلام پہ ہی آئے تھے، اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ ہی کی فطرت ہے کہ جس پر ہم لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، جس پر لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے والدین اسے جو چاہے بنا دیتے ہیں، صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کرے گا سوائے اس کے جو بیوقوف ہے، جس کا دل بیوقوف ہے۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے چن لیا، پھر دنیا میں، اور انہو بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی امام اور پیشوا چن لیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اتنا مقام اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ پھر فرمایا اذ قال لہ ربہ، جب قال فرمایا لہ ان کے لیے، ربہ ان کے رب نے، اسلم اسلام لے آ، فرما بردار ہو جا۔ سلم یسلم سے ہے اسلم، اسلام لے آ، فعل امر کا صیغہ۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری اختیار کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دینا، اطاعت خداوندی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بھی آزمائشیں دیں، بہت آزمائشیں آئیں ان پر۔ آپ کو پتہ ہے انہیں سب سے پہلے تو انہوں نے جو والد تھے ان کے وہ بت گر تھے، پھر انہیں بت توڑنے پڑے وہاں، پھر انہیں سزا دی گئی، نمرود نے انہیں آگ میں پھنکوا دیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ پھر ان کو اولاد نہیں تھی، 100 سال کے تقریباً ہو گئے تھے، 97 ایئرز میں ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور پھر جب 100 سال کے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو دیے گئے۔ تو بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی، وہ بھی، اور جب اولاد ملی تو پھر حکم ہو گیا کہ ان کو اب عرب میں چھوڑاؤ، خانہ کعبہ کے قریب۔ اس وقت عرب کیا تھا؟ ریگستان تھا، صحرا تھا، بے آب و گیا، غیر ذی زرع وادی تھی، کوئی درخت نہ، وہاں کوئی سبزہ نظر ہی نہیں آتا تھا، پانی تک کا دور دور تک نشان نہیں تھا، لیکن حکم ہوا تھا کہ انہیں وہاں چھوڑ آئیں، لہذا بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ آئے۔ بالکل چھوٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ خانہ کعبہ بھی بس ایک پتھر ہی تھا، چبوترا ہی تھا ان دنوں میں، وہ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ تو پھر وہاں آپ کو پتہ ہے کہ زمزم پھوٹ پڑا اللہ کے حکم سے، اور وہاں لوگ جو مسافر تھے وہ وہاں ٹھہرنے لگ گئے پانی دیکھ کے۔
پھر وہاں پہ انہوں نے خیمے بنا لیں، پھر بستیاں بن گئیں، پھر وہاں پہ شہر آباد ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ تو ان پہ اتنی آزمائشیں، پھر بچہ جب ذرا بڑا ہوا، 13 سال کے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو پھر آزمائش آئی کہ آپ ان کو قربان کر دیں، ان کی قربانی کریں۔ پھر اس آزمائش پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں اب 2 جہانوں کے رب کے لیے، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لاتا ہوں، فرما برداری کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا۔ تو ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، تو ان کو پھر اتنا بڑا منصب ملا کہ تمام قوموں، تمام امتوں کے جد امجد دنیا میں بھی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صالحین میں ہوں گے، نیکوکاروں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى، اور وصیت کی، بیہا، ساتھ اس کے، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کو، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، یہ دین، فلا، پس نہ، تموتن، تم مرنا، الا، سوائے، وانتم، اور تم ہو، مسلمون، فرما بردار۔ اب حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے، تم اللہ کے فرما بردار ہو جب تمہیں موت آئے، حالت اسلام میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ الدین سے مراد ہے دین اسلام۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے، باقی مذاہب ہیں، اسلام دین ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف ذکر و اذکار اور مناجات اس میں ہوتی ہیں، جبکہ دین جو ہوتا ہے وہ پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، کوڈ آف لائف، پوری زندگی کا ضابطۂ حیات کہ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے ہم نے، جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہم نے گزارنی۔ تو یہ دین ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر سورہ آل عمران میں ایک اور آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہی الفاظ وہاں بھی آئے ہیں۔ یہاں آیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرنا تو حالت اسلام میں، فرما برداری کی حالت میں مرنا۔ اس آیت میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اٹھایا جائے گا روز محشر تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ فوت ہوا۔ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہوئے فوت ہوں گے اسی حالت میں ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی حالت میں لے جائے، اپنی فرما برداری کی حالت میں لے جائے یہاں سے، آمین۔ ام کنتم، یا تم ہو، شہداء، گواہ یا حاضر، موجود تھے، کیا تم موجود تھے، اس جب حاضرہ آئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت، موت، قالا، فرمایا، لبنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ماں کس کی، تعبدون، تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا، ابراہیم، اور آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، الہن واحدن، ایک معبود، کیونکہ سب کا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔
آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے سے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف اور بنیامین، دوسرے دونوں سگے تھے۔ تو آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سب جانتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے 12 کے 12 بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے عہد لیا کہ آپ میرے بعد عبادت کرو گے تو صرف اللہ واحد کی عبادت کرنا۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور اولاد کو ہمیں کیا سکھانا ہے، اولاد کے لیے ہمیں کیا چاہنا ہے۔ اچھے گھر، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ ساتھ کیا جانا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی کتاب کی تلاوت، اس کی کتاب کو سمجھنا، اس کی کتاب پر عمل کرنا، قرآن پاک کو دوسروں کو بتانا، پہنچانا۔ یہ چیزیں کام آنی ہیں ہماری اولاد کے۔ تو پہلے اولاد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے بعد دنیا کے کام، کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ تو ہر ایک سے کیا ہے، لیکن ہدایت اسی کو صرف ملنی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ قرآن ہدایت ہے تو ہدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو ہدایت جو مانگتا ہے وہی پرہیزگار ہے، جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اسی کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین۔